پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآن پاک کی سورتوں کے نام رکھنے کی وجہ کو بیان کیا، جس میں 10 سورتوں کا بیان ہوا۔ انشاءاللہ اب 15 سورتوں کے ناموں کی وجہ تسمیہ کو بیان کیا جائے گا۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی اس کو بھی سماعت کر لیں اور اس کے بعد آنے والی ویڈیو کو بھی سماعت کر لیں۔ سورہ ہود نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت کی آیت نمبر 50 تا 60 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ اس کے بعد سورت ہے سورہ یوسف۔ یوسف نام رکھنے کی وجہ، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ سورہ رعد نام رکھنے کی وجہ، رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا۔ سورہ ابراہیم نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی آیت نمبر 35 تا 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ سورہ حجر نام رکھنے کی وجہ، حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 80 تا آیت نمبر 84 میں اس وادی میں رہنے والی قوم ثمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ حجر رکھا گیا۔ سورۃ النحل نام رکھنے کی وجہ، عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل نام رکھنے کی وجہ تسمیہ، بنی اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ سورۃ الکہف نام رکھنے کی وجہ، کہف کا معنی ہے پہاڑی غار، اور اس سورت کی آیت نمبر 9 تا 26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ سورۃ المریم نام رکھنے کی وجہ، اس سورت میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ سورۃ طٰہٰ نام رکھنے کی وجہ، طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نام سے ندا کی گئی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا۔ انبیاء نام رکھنے کی وجہ، سورۃ الانبیاء نام رکھنے کی وجہ، اس سورت میں بکثرت انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، مثلاً حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہم السلام، اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الحج نام رکھنے کی وجہ، اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا۔ سورۃ المؤمنون نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی ابتدا میں مؤمنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مؤمنون رکھا گیا۔ سورۃ النور نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے اسے سورۃ النور کہتے ہیں۔ سورۃ الفرقان نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ الفرقان مذکور ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فرقان رکھا گیا۔